دوپہر کو جو زوال کا ٹائم ہے، وہ زوال کے ٹائم جو بھی ٹائم ہوگا اس سے پہلے نہ جمعے کی اذان ہوگی نہ ظہر کی اذان ہوگی۔ جمعے کی اذان اور ظہر کی اذان، جمعے کی سنتیں ظہر کی سنتیں زوال ٹائم کے بعد۔ جو بھی زوال کا ٹائم ہوگا، کبھی ہوگا 12 بجے، کبھی ہوگا 12:15، کبھی ہوگا 12:30، کبھی ہوگا 12:40، کبھی ہوگا پونے 1 بجے۔ جو زوال ٹائم ہے اسی زوال ٹائم پر ظہر کے اس سے پہلے نہ ظہر کی اذان نہ جمعے کی اذان، نہ اس سے پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے۔ اصول یہی ہے۔ اور یہاں بر صغیر میں 2 علاقے ایسے ہیں جہاں 12:30 بجے کے بعد زوال ہوتا ہے۔ کچھ مہینوں 12:30 بجے کے بعد زوال ہوتا ہے۔ وہ 2 علاقے ہیں کچھ مہینوں، ایک کشمیر اور ایک سندھ جو راجستھان سے ملا ہوا علاقہ ہے۔ وہاں 1:15 بجے کبھی کبھی زوال کا ٹائم آتا ہے، وہاں بھی اور یہاں کشمیر میں بھی 2-3 مہینوں میں۔ اسی فروری اور مارچ کے مہینے میں یہاں 1:15 بجے کے قریب زوال کا ٹائم۔ بہرحال یہ مسجد والوں کو بھی، اماموں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ کر کے رکھنا ہے۔ 3 ٹائموں میں نماز پڑھنے کی ممانعت حدیثوں میں ہے۔ 3 ٹائموں میں، ایک ہے طلوع آفتاب، ایک ہے زوال آفتاب، ایک ہے غروب آفتاب۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان 3 ٹائموں میں سورج کی پوجا کرنے والی قومیں سوریہ نمسکار کرتی ہیں۔ ان 3 ٹائموں میں قرآن اعلان کر کے کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ نہ سورج کو سجدے کرو نہ چاند کو سجدے کرو، سجدے اس کو کرو جس نے سورج و چاند پیدا کیا۔ ہمارا دین حق۔ مخلوقات مخلوق ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ تو جو قومیں مخلوقات کو معبود بناتی ہیں، سورج کی پوجا کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جن ٹائموں میں وہ سورج کی پوجا کرتی ہیں ان ٹائموں میں ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو سورج کی پوجا کرنے والی قومیں سوریہ نمسکار کرتی ہیں، آتش پرست قومیں۔ ان 3 ٹائموں میں اللہ کے نبی نے ان 3 ٹائموں سے نماز پڑھنے کو منع کیا: طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب۔ یہ طلوع آفتاب جو سا ٹائم آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع، اور زوال آفتاب جس ٹائم آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع، اور غروب آفتاب جس ٹائم آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع۔ اور یہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے اس وقت یہاں زوال آفتاب کا ٹائم ہے، نماز پڑھنا منع، دوسری کے علاقے میں نماز پڑھی جا رہی ہوگی، وہاں زوال آفتاب نہیں ہے۔